اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اللہ تعالیٰ نے ہاں وہ میں بتا رہا تھا گوروں نے جب مذہب کو نکالا نا پادریوں کو بھی سائڈ پہ لگا دیا دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ مذہب بہت سی چیزوں میں عیاشیوں میں رکاوٹ بن رہا تھا. دوسرا یہ کہ وہ ظاہر ہے وہ مذہب کا انہوں نے اتنا بھیانک امیج بنایا ہوا تھا کہ وہ ویسے ہی فالو کرنے کے قابل تھا نہیں. وہ بہت خطرناک تھا. جیسے ہمارے بعض لوگ مذہب کو اتنا ڈراؤنا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ انسان کہتا ہے معاشرے میں اب جس کو یہ بتا دیا ملٹی نیشنل کمپنی میں جو خاتون بیٹھ اس کو دیکھنا ہی جائز نہیں ہے تو وہ تو بیچارہ 2-4 انٹرویو میں فیل ہوا وہ تو پھر گیا نا کام سے, وہ تو پھر وہ کچھ کر ہی نہیں سکے گا. نتیجہ بغاوت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. وہ کہہ رہے جب مذہب کو فالو کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو جتنا فالو کر رہا ہوں اسے بھی چھوڑ دو. ماں باپ کی اطاعت جب بتائی جاتی ہے کہ ماں باپ کو فالو کرنا ہے, اطاعت کرنی ہے, اطاعت کو بعض دفعہ اس میں اتنا مبالغہ کر دیا جاتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں ماں باپ کو اولاد پہ زبردستی کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ وہ گنجائشیں نہیں بتائیں گے, ایک ہی رخ بتائیں گے تو اولاد بغاوت پہ اتر آتی ہے. وہ کہتی ہے بھائی ہم اسلام کو فالو نہیں کر سکتے, اسلام نے والدین کے اتنے زیادہ حقوق بیان کر دیے کہ ہماری اپنی پرسنل لائف تو اب کسی کام کی رہی نہیں ہے. تو پورا علم بعض دفعہ نہیں ہوتا, ایک پہلو دکھایا جاتا ہے دوسرا نہیں دکھایا جاتا. ہم جیسے ناقص علم والے لوگ تو اس کا نقصان یہ نکلتا ہے کہ مذہب سے پھر انسان بغاوت پہ اترتا ہے. تو یہی ہوا یہودیت اور عیسائیت کا جو منظر پادریوں نے پیش کیا جو اصل عیسائیت نہیں تھی, اس کی وجہ سے بھی جو لبرلز تھے وہ مذہب سے باغی ہونا شروع. اب جب مذہب کو انہوں نے نکالا ہے تو مینرز کہاں چلے گئے بھائی؟ اب تو بولنا پڑے گا نا تیل لینے. اب وہ آخرت کا خوف کہ میں فیکٹری میں ملازم کیا میں کام پورا کروں, تنخواہ تو پوری لے رہا ہوں, کام بھی ذمہ داری سے پوری کروں, تو اس نے وہ کام پورا کرنا چھوڑ دیا. اس نے کہا یہ جو فیکٹری کا مالک ہے نا اس کمبخت نے مجھے اپنے فائدے کے لیے رکھا ہوا ہے, تو جہاں مجھے اپنا فائدہ ملے گا میں اپنا فائدہ اٹھاؤں گا, جہاں اس کو اپنا فائدہ ہوگا یہ کوئی زکوٰۃ خانہ نہیں ہے, یہ صحیح ہے نا, یہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے, یہ اپنے فائدے کے لیے رکھا ہے اس نے مجھے. تو چوریاں اور کرپشن اور جھوٹ یہ چیزیں جب شروع ہوئیں تو پھر انہوں نے اس پہ ورک شاپس کروانا شروع کی. مینرز بھی کچھ کوئی چیز ہوتی ہے, دیانتداری سے کام کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, اس سے یہ ہوتا ہے, اس وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن چونکہ اس کے پیچھے آخرت نہیں تھی, اس کے پیچھے فیکٹری کے مالک کے اپنے مفاد تھے کہ میری فیکٹری ترقی کرے. مجھے ایک دفعہ ایک صاحب لے گئے کہ اپنی فیکٹری میں میرا بیان کروایا کہ ان سے بولیں تمیز سے کام کیا کرے نا, اس کے بڑے قیامت کے دن ثواب ملے گا اس پہ. تو میں نے بیان کیا بھائی دیکھو ذمہ داری سے اپنی مزدوری پوری کیا کرو, یہ کیا کرو, بہت ثواب ملے گا, اور باس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ تنخواہیں ٹائم پہ دے دیا کرے. آئی بات سمجھ میں؟ اور کچھ غریبی بھی کبھی کبھار بولو نا دے دیا کرے. تو وہ اس طرح پہ پھر لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے بھائی یہ تو مسئلہ کیا ہو رہا ہے. اچھا وہ کہہ رہے تھے ان کو کہیں کچھ خود سے بھی کر دیا کریں بغیر تنخواہ کے, یعنی فیکٹری کو ترقی دینے کی دل و جان سے کوشش کریں, دل و جان سے. تو میں نے کہا یہ دل و جان سے کوشش کیوں کریں گے؟ ثواب کے لیے نا, اللہ راضی ہوگا نا تبھی تو کوئی کوشش کرے گا. یار باس کا حق تو نہیں ہے لیکن میں اچھا اس کو اور ترقی کرے, میں ایک اچھا ملازم ثابت ہوں گا, قیامت میں اجر ملے گا. تو میں نے کہا اجر جب اس کو ملے گا تو آپ ان کی سیلری بڑھا دیں گے تو آپ کو بھی بہت زیادہ اجر بولو بھائی ملے گا. تو ہوا یہ گوروں میں کہ انہوں نے کیا کیا, یہ مینرز ٹوپی ڈرامے چلا کے نا کچھ ایسے ورڈ اور ورک شاپیں شروع کروا دیں صرف اس لیے کہ ہماری فیکٹری کیا کرے گی, ترقی کرے گی, کمپنی مضبوط ہوگی. اپنا معاملہ ان کا ویسے کا ویسے ہی رہا. اب مثال کے طور پر دنیا میں جتنی بڑی طاقتیں ہیں, مینرز اخلاقیات بہت بولتے ہیں نا یہ لوگ, اپنے اخلاق کا عالم دیکھو. عراق کا بیڑا غرق کیا کہ نہیں کیا؟ یہ اخلاق ہیں صرف تیل حاصل کرنے کے لیے. عراق کے تیل کے کنووں پہ قبضہ کرنے کے لیے ان بڑی طاقتوں کے مینرز کہاں چلے گئے؟ تیل لینے. صحیح ہے نا؟ کیونکہ یہ جو قوم کو مینرز سکھائے جا رہے ہیں یہ اس لیے کہ ملک ترقی کرے, لہذا جہاں اچھے مینرز کی وجہ سے ملک ترقی کرے گا وہاں مینرز بہت اچھے, اور جہاں کرپشن کی وجہ سے ملک ترقی کرے گا تو مینرز گئے تیل لینے. تو دنیا پہ دیکھو کیا حال بنایا ہوا ہے دنیا کا,
ظلم اور بربریت کا میدان گرم ہے کہ نہیں ہے؟ پوری دنیا سے خون چوسا جا رہا ہے. کتنے بچے عراق میں ان کا حالت دیکھو, بیچاروں کو بھوکے مر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا ہے؟ شام میں دیکھو کیا ہو رہا ہے, اور افغانستان میں دیکھو کب سے جنگ چھڑی ہوئی ہے. 2001 سے 2020 سال ایک ایسے ملک میں جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, ڈیزی کٹر بموں کے ذریعے وہاں بمباری ہو رہی ہے. تو مینرز ہیں یہ. تھینک یو کرنے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہر بات کے شروع میں تھینک یو, ہر بات کے آخر میں تھینک یو, کیونکہ یہ کیا ہیں؟ مینرز ہیں. یہ کیسے مینرز ہیں یار کہ میں جب آپ سے بات کرتا ہوں تو اتنا اچھا, اتنا میٹھا تھینک یو اور پلیز پلیز, کوئی بھی آرڈر دینے سے پہلے 3 دفعہ پلیز کا لفظ لگاؤں گا تاکہ آپ مجھے جلاد نہ سمجھیں. اور جب موقع ملتا ہے, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو بندوق رکھ کے آپ کا بٹوا نکالا میں نے, اور بٹوے سے پیسے نکال کے جیب میں رکھے اور تھینک یو کہہ کے آپ کو بٹوا واپس کر دیا. تو یہ کون سے مینرز ہے بھائی؟ تو جب مذہب نہیں ہوتا تو مینرز کا لیبل ہوتا ہے, حقیقت نہیں ہوتی. اب آپ دیکھو اٹلی پہ جب حالات آئے نا ابھی کورونا کی وجہ سے, بھائی ریکارڈ ہو رہا ہے, اٹلی پہ جب حالات آئے ہیں نا کورونا کی وجہ سے, تو اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اٹلی یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی ہمارے حالات ٹھیک ہوئے ہم یورپ سے الحاق ختم کر دیں گے. اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. کیوں؟ کہ اس موقع پہ یورپ, باقی یورپ کو جتنا ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا, جو مینرز پہ ورک شاپس کرا کے آدھے ہو گئے ہیں, تو انہوں نے ان مینرز کا خیال, بولا نا بھائی, نہیں کیا, افراتفری میں. تو مینرز میں آپ کو بتا رہا ہوں, فیکٹریوں کے مالکان کے, کمپنیوں کے مالکان کے کیا ہوتے ہیں. مزدور ہلاک ہو جائے نا, مزدور جیسے کسی ایسے کام پہ لگایا کہ وہ کرنٹ لگ کے مر گیا, تو کیس ہی جھوٹا بنتا ہے, ٹھیک ہے نا, بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ 10 سال اس نے ہمارے ساتھ کام کیا, ہم اب اس کے کچھ لواحقین کی مدد کریں, کچھ اس کے ساتھ مدد کریں. وہ ہوتا کیا ہے عام طور پہ کہ ہماری فیکٹری میں ہلاک نہیں ہوا ہے. یہ تو وقت پورا ہو گیا تو اس کی بہت ساری مثالیں, میں جلدی سے بات سمیٹوں بس آدھا منٹ کے اندر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں نا, اللہ نے جو ہمیں آرڈرز دیے ہیں, اللہ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں, وہ جلاد بن کے نہیں دیے. ہر حکم میں اللہ بسا اوقات حکمتیں بیان کرتے ہیں. جو میں نے آیت پڑھی, فرمایا کہ اللہ پہ اعتماد کرو, توکل کرو, اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ تمہیں کافی ہو جائے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, تمہیں ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہوگا. تو یہ اللہ آرڈر بھی دیتا ہے, ساتھ ساتھ اس کے فائدے اور حکمتیں بھی بیان کر رہا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.